ایک روشن اور خوشگوار صبح تھی جب اچانک محل میں کھلبلی مچ گئی۔ پرندے سریلی آوازوں میں چہچہا رہے تھے، لیکن محل کے اندر کچھ خوفناک ہو چکا تھا۔ محل اشت گداری کرو، جب تک تاج نہ ملے کوئی بھی محل سے باہر نہیں جائے گا۔ شہزادی لیانا، جو نہایت ہوشیار اور مہربان تھی، فوراً شاہی خزانچی کمرے کی طرف دوڑی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حفاظت سے بند تھا۔ ایک نیا معمہ شروع ہو چکا تھا۔ سر سیڈرک نے سب سے پوچھ گچھ کی، محافظوں سے، خادماؤں سے، مالی سے، حتیٰ کہ محل کے مسکرے سے بھی۔ محافظ: میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا جناب۔ خادمہ ایلسی: میں نے صرف راہداری صاف کی، خزانے کو چھوا بھی نہیں۔ سر سیڈرک نوٹس کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہیں کچھ عجیب نظر آیا۔ سبز رنگ کے چھوٹے پر۔ سر سیڈرک: پر؟ یہاں تو کسی پرندے کے لگتے ہیں، لیکن کیسے؟ شہزادی لیانا کو یاد آیا کہ ان کا دوست جنگو، جو ایک بولنے والا طوطا تھا، محل کے مینار میں رہتا ہے۔ شہزادی لیانا: جنگو سب کچھ دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو۔ جنگو طوطا پرجوش انداز میں: چمکتا تاج، چھپی ہوئی عورت، رات کی سیر۔ شہزادی لیانا: چھپی ہوئی عورت؟ جنگو چادر اوڑھ کے، خوشبو لیونڈر کی، دیوار کے اندر غائب۔ شہزادی لیانا: یہ تو خفیہ راستہ لگتا ہے۔ جنگو کندھے پر اور سر سیڈرک سا۔ شہزادی لیانا واپس خزانے کے پاس گئی۔ لیونڈر خوشبو والی ایک دیوار پر پردہ لگا تھا، جس کے پیچھے ایک لیور چھپی ہوئی تھی۔ چٹ چٹ چٹ، ایک خفیہ دروازہ کھلا اور سیڑھیاں نیچے تاریکی میں جا رہی تھی۔ مشالوں کے ساتھ وہ نیچے گئے، ان قدیم راستوں میں جنہیں زمانے پہلے بھلا دیا گیا تھا۔ اندھیرے راستے میں انہیں کچھ کیچڑ سے بنے نشانات ملے، چھوٹے نازک سے قدموں کے۔ سر سیڈرک: یہ کسی سپاہی کے نہیں ہو سکتے، یہ تو کسی اشرافیہ عورت کے قدم ہیں۔ شہزادی لیانا: اور یہ تو جادوئی باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ جنگو: باغ، پھول، تاج کی چمک۔ اس رات چاندنی میں وہ چپکے سے جادوئی باغ کی طرف نکلے۔ گلاب جھلک رہے تھے، درخت سرگوشی کر رہے تھے۔ ایک چمکتے درخت کے نیچے سنہری دھاگا دکھائی دیا، شاہی چادر کا ٹکڑا۔ سر سیڈرک: یہ دوڑتے وقت گری ہوگی۔ اچانک ایک ہوا کے جھونکے نے ایک مجسمے میں چھپی خفیہ جگہ کو ظاہر کیا۔ شہزادی لیانا: یہ تو خفیہ تجوری ہے، لیکن وہ بھی خالی نکلی۔ اپنے کمرے میں لیانا کو یاد آیا کہ لیڈی وسپر، جو ملکہ کی مشیر تھی، ہمیشہ لیونڈر خوشبو لگاتی تھی۔ شہزادی لیانا اور پچھلے ہفتے وہ خزانے کے بارے میں عجیب سوالات کر رہی تھی۔ انہیں اپنے کپڑوں میں وہی لیونڈر دھاگے کا ٹکڑا ملا جو خفیہ سرنگ میں ملا تھا۔ اگلے دن لیڈی وسپر حسب معمول نظر آئیں، کچھ زیادہ ہی معمول کے مطابق۔ سر سیڈرک: بی بی جی، کیا ہم آپ کوئی چادر دیکھ سکتے ہیں؟ لیڈی وسپر گھبرا کر: کیونکہ اس کا دھاگا خفیہ راستے میں ملا ہے۔ چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ لیڈی وسپر: تم لوگ نہیں سمجھتے، اس تاج میں طاقت ہے۔ لیڈی وسپر نے اعتراف کیا کہ تاج صرف علامت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک چھپا ہوا کرسٹل تھا جو سلطنت اورم کو برائی سے محفوظ رکھتا تھا۔ لیڈی وسپر: مجھے ڈر تھا کہ کوئی اور اس طاقت کا غلط استعمال نہ کرے، اس لیے میں نے اسے چھپا دیا۔ شہزادی لیانا: لیکن اسے چھپانے سے ہم سب خوف میں مبتلا ہو گئے، ہمیں مل کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے، چھپانا حل نہیں۔ لیڈی وسپر کے خفیہ کمرے سے واپس ملا، ایک جادوئی پہیلی والے صندوق میں۔ بادشاہ رونن: تم نے بغیر اجازت کچھ کیا، مگر تمہارا ارادہ برا نہیں تھا۔ ملکہ ایلینورا: تم اب مشیر نہیں رہو گی، لیکن تمہیں سخت سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ لیڈی وسپر نے شکر گزار دل سے سر جھکا دیا۔ تاج واپس خزانے میں رکھ دیا گیا اور سلطنت کی حفاظت پھر سے جگمگانے لگی۔ محل میں جشن کا سما تھا، موسیقی، آتش بازی، کیک اور خوشیاں ہر طرف تھیں۔ شہزادی لیانا: بسا اوقات سب سے بڑا معمہ سب سے بڑی سچائی چھپائے ہوتا ہے۔ سر سیڈرک: اور سب سے قیمتی تاج وہ ہے جس میں عقل اور محبت ہو۔ جنگو طوطا: تاج بچ گیا، اب تو پارٹی ہوگی۔ ایک کہانی ہمت، سچ، اتحاد اور صحیح راستہ اختیار